بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ سب کو یہ معلوم ہے رمضان المبارک کے اندر آدمی کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اور شیطان مقید ہو جاتا ہے، اس لیے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور مسلمان سب سے زیادہ اسی مہینے کے اندر اسلام کے بڑے رکن زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بڑا اور اہم فریضہ ہے جس کا ادا کرنا فرض ہے ہر اس شخص پر جو نصاب کا مالک ہو جائے، ان کے شرائط کے ساتھ۔ لیکن سب سے بڑی جو بات ہے، سب سے مشکل جو پیدا کر دینے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نکالتے وقت حساب کیسے لگایا جائے۔ اس میں سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں اکثر کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے آج اسی کے بارے میں ایک مختصر سی اور ایک چھوٹی سی یہ ویڈیو ہے کہ آپ نے اگر اس کو دیکھ لیا، آپ مکمل طریقے سے سمجھ جائیں گے اور اتنے آسان کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ آپ کو کبھی زکوٰۃ کا حساب لگانے میں دشواری نہیں ہوگی، کبھی آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اور آپ کو ابھی تک ایسی ویڈیو کوئی ملی بھی نہیں ہوگی۔ یہ میری پہلی ویڈیو ہے ایسی جو سب سے آسان طریقہ جس میں بتایا جائے گا کہ زکوٰۃ کا حساب کیسے لگایا جائے۔ بالکل آسان طریقے سے آپ سمجھ لیں گے، کوئی دشواری ہی نہیں ہوگی۔ چلو تو آگے چلتے ہیں کہ زکوٰۃ کا جو حساب لگایا جاتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرائط کیا ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اگر آپ دیکھنے چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی تھی، اس ویڈیو کو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا جو حساب لگایا جائے گا، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا ہے، زکوٰۃ کی جو مالیت آپ کے پاس ہے، چاہے وہ سونے کے اعتبار سے ہو یا چاندی کے اعتبار سے ہو، یا وہ مالیت سونے اور چاندی نہ ہو بلکہ کچھ اور ہے، پیسے ہیں، یا آپ کا کیا بڑا کاروبار ہے اور وہ کیا ہے آپ کے پاس تجارت کی وجہ سے سامان بھرا ہوا ہے جس سے آپ تجارت کرتے ہیں، تو اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ تو اس زکوٰۃ پر فرض ہونے کے لیے فرض جو زکوٰۃ ہے، اب اس کا حساب کیسے لگایا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو زکوٰۃ فرض ہوگی وہ خود سونے پر، کہ بھئی 1 کلو چاندی پر اتنی زکوٰۃ، یا ایک سونے پر کیا اتنی زکوٰۃ 1 کلو پر، ایسا نہیں ہے، بلکہ سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارت کا مال ہو، ان سب کو پہلے جوڑا جاتا ہے کہ ان کی قیمت کیا بن رہی ہے، آج کا ریٹ۔ یہ بات یاد رکھیں، جس دن آپ زکوٰۃ ادا کریں اسی دن کے ریٹ کو معلوم کر لیں، قیمت کو معلوم کر لیں کہ ان کی قیمت کیا ہے، کہ سونے کی آج کا ریٹ کیا ہے، چاندی کا آج کا ریٹ کیا ہے۔ بہرحال اس اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو جب آپ نے قیمت ادا کر لی تو آپ کے پاس جتنی سونا ہے اس کو کیا ہے، اس کی قیمت کو لکھ لیں، جتنی چاندی ہے آپ کے پاس اس کی قیمت کو لکھ لیں، اب جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں ان کو بھی لکھ لیں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس تجارت کا نفع کے لیے دکان کے اندر یا کہیں آپ پر سامان بھرا ہوا ہے جس کا آپ فروخت کرتے ہیں، اور اس کی جو قیمت ہے، یہ بات اور یاد رکھیں، جو جس قیمت میں آپ
کے پاس یہاں آیا ہے وہ قیمت نہیں، یعنی جس قیمت کے اعتبار سے آپ کے پاس سے فروخت ہوگا، بیچا جائے گا، اس قیمت کو کیا ہے اس کو لکھ لیں۔ تو ساری کے ساری کیا ہے، چاہے مال ہو، چاہے نفع کی تجارت کا سامان ہو، سونا ہو، چاندی، سب کی قیمت کو لکھ لیں۔ اب جو قیمت جو لکھی جائے گی، جو سب سے جو قیمت جو بن جائے گی، ان کی جو قیمت بن جائے گی، خرچے وغیرہ کاٹ کر الگ بات ہے، ان جو قیمت ان کی بنی ہے جس پر آپ پر زکوٰۃ تھی، وہ قیمت ہے جو اس قیمت کو آپ کیا کریں، اس قیمت پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 40واں حصہ۔ کتنا؟ 40واں حصہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ تو جو 40واں حصہ جو زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، اس کو ایسا کریں، آپ اپنے موبائل نکالیں۔ آپ ہر ایک بندے کے پاس آج موبائل ہوتا ہے، موبائل نکالیں۔ موبائل نہیں ہے تو ایک قلم لیں، قلم لینے کے بعد ان کو 40 پر تقسیم کر دے، سارے اپنے جو قیمت آپ کی بنی ہے سب کے ملا کر یہ 40 پر جو تقسیم آپ کر دیں گے، اب جو کیا ہے قیمت نکل کر آئے گی تقسیم کے بعد، وہ آپ پر زکوٰۃ ہوگی۔ چاہے آپ جس کو بھاگ بھی کہا جاتا ہے، ہندی زبان میں اس کو بھاگ کہتے ہیں، یعنی 40 کے بھاگ کر لیں۔ یا آپ کے پاس قلم نہیں ہے، موبائل ہر ایک کے پاس موجود ہے، تو موبائل سے حساب لگا لیں۔ موبائل سے حساب کس طرح لگایا جائے گا، اس کو بھی کیا ہے 1 منٹ کے اندر آپ سمجھ لیجئے۔ اس کو حساب ایسے لگایا جائے گا کہ آپ دیکھو، سب سے پہلے آپ کیلکولیٹر پر جائیں، جو ہے آپ کے موبائل کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آپ کو دکھ رہا ہے، اس پر جانے کے بعد آپ کیا ہے، جانے کے بعد اب کیا ہے، اب حساب لگائیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس 1 لاکھ ہے، اب 1 لاکھ لکھا جائے، یہاں 1 لاکھ لکھے جائیں۔ اب 1 لاکھ لکھ لیے، اس کے بعد اب کیا ہے، جو نشان ہے تقسیم کا ہے، بھاگ کا جو نشان ہے، اس پر دبا دیں۔ اب کیا ہے، ان 1 لاکھ روپیوں کو کیا ہے 40 پر تقسیم کر دیں، تو 40 لکھ دیں۔ 40 کے لکھنے کے بعد اب جو کیا ہے آپ کا نکل کر آئے گا، یہ آ رہا ہے جیسے 2500، تو 1 لاکھ میں 2500 آپ پر زکوٰۃ بن گئی ہے۔ تو اس طرح آپ کے پاس جتنا بھی ہے، کروڑ ہوں، 2 کروڑ ہوں، 3 کروڑ ہوں، 4 کروڑ ہوں، جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے، اس سارے کے سارے کو جوڑ کر اس قیمت لگا کر اس کو کیلکولیٹر کر دیں، اور کیا ہے اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، اس کو بھاگ دے دیں 40 کا، تو جو نکل کر آئے گا وہ آپ پر زکوٰۃ ہوگی۔ اتنی آپ کو زکوٰۃ نکالیں، آسان سی بات ہے، 40 پر تقسیم کرنا ہے پورے کے پورے مال کو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔